چھوٹے چھوٹے بونے بونے مل کر کسی بڑے قد کے بندے کو دیکھ کر یا اس کے روب میں آ کر اس کو کسی ایسے منصب پہ فائز کر دیں گے جو اس کے لیے بنا نہیں. کیوں کہ یہ تو اختیار اللہ کا ہے. جو اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے وہ بھی فرعون، اور جو ان بونے فرعونوں کے بنانے پہ بڑا فرعون بن کے بیٹھ جائے وہ بھی فرعون. دیکھیے اگر اللہ بنائے تو خلیفہ، اور اگر یہ بونے فرعون مل کر بنائے تو بے وقوف. نہیں بات بنی. لفظ بنانا جو ہے آپ روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو بنایا. یا کوئی آپ کو ایسے بھیجا تعریف کر رہا ہو تو آپ کہتے ہیں یار مجھے زیادہ بناؤ نہیں، مجھے زیادہ بناؤ نہیں. تو جب انسان کسی کو بنائے تو وہ خلیفہ نہیں بنا سکتے، اسے بے وقوف بناتے ہیں. صرف بے وقوف بناتے ہیں، اور بننے والا کاٹ کا الو بن جاتا ہے. کاٹ کا الو بن جاتا ہے. اسی لیے جناب سیدہ نے خطبہ الامہ میں فرمایا کہ تمہیں پردے کے پیچھے سے شیطان نے آواز دی. آپ نے دیکھا پس پردہ بنانے والا کون ہے؟ شیطان. جناب سیدہ نے فرمایا کہ تمہیں پردے کے پیچھے سے شیطان نے آواز دی، اور بڑی کمینگی کے ساتھ تم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. بڑی کمینگی کے ساتھ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. تو جناب سیدہ نے یہ بتایا کہ وہ جو بونے فرعون ہیں وہ کمینے بھی ہیں. وہ کمینے بھی ہیں. وہ شیطان کی آواز سن کر جھٹ سے اس کی آواز پہ لبیک بھی کہہ دیتے ہیں. لبیک بھی کہہ دیتے ہیں. تو جنہیں اصل رہبر و رہنما کی صدا سنائی نہ دے کہ اس کی صدا پہ تو کبھی انہوں نے لبیک یا حسین نہ کہا ہو. لبیک یا حسین نہ کہا ہو تو پھر انہیں سوائے شیطان کی آواز کے کسی اور کی آواز تو آ نہیں سکتی جب وہ کسی فرعون کو لبیک کہے. جب وہ کسی فرعون کو لبیک کہیں تو فرعون کو لبیک کسی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا ماننے والا تو نہیں کہہ سکتا. نہیں کہہ سکتا نا. اب اللہ نے کہا کہ میں نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. تو اب عبادت اس نے کیا بتائی کہ تمہاری گفتار میں صداقت ہو اور تمہارے کردار میں امانت ہو. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ کہ گفتار میں ہو صداقت اور کردار میں ہو امانت. کیوں کہ نبوت انہی دو چیزوں کا مرکب ہے. اگر انسان
تو امانت کے ساتھ چلے گا تو اس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا. یہ دن میں کاروبار کر رہا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول رہا اپنا سودا بیچنے کے لیے تو وہ لمحات اس کی عبادت. یہ رات کو اس لیے سو رہا ہے کہ یہ آرام کر لے اس کا جسم, کل پھر اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمانے نکلے تو اس کا رات کو سونا عبادت. رات کو سونا عبادت, چونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کسی اور کام کے لیے خلق ہی نہیں کیا. تو جب خلق کسی اور کام کے لیے کیا ہی نہیں تو پھر عبادت کا تصور جو ہے نماز روزے سے ہٹ کر ہوگا. نماز روزہ تو صرف ریمائنڈرز ہیں اس بات کے کہ تم کچھ نہیں ہو, تم کچھ نہیں ہو. یہ عبادتیں تمہیں یاد دلاتی رہیں کہ اللہ اکبر کوئی اور ہے. اللہ اکبر کوئی اور ہے جس کے تم وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت دیتے ہو. تو جب اس بات کی شہادت دیتے ہو تو اب صداقت کا یہ تقاضا ہے کہ پھر تمہارے گفتار میں اور کردار میں صرف اس کی بات کا خیال رہے, اپنی ذات بھی شامل نہ ہو. اپنی ذات بھی شامل نہ ہو. اگر اس کو وحدہ لا شریک ہونے کی زبانی طور پہ گواہی تو دی لیکن اپنی گفتار میں اور کردار میں اس کے احکامات کو نہ آنے دیا تو یہ بھی شرک ہے. یہ بھی شرک ہے. صرف اللہ کو وحدہ لا شریک نہ ماننا شرک نہیں ہے بلکہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کی نہ ماننا بھی شرک ہے. اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کی نہ ماننا بھی شرک ہے. تو اگر وہ کسی کو خلیفہ بنائے زمین پر تو جو بھی اس کی توحید کی شہادت دینے والا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس خلیفہ کو بھی مانے, اس خلیفہ کو بھی مانے. اگر اس کا کلمہ پڑھتا رہے گا مگر اس کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مانے گا تو وہ کہتا ہے کہ ابا واستکبرا وکان من الکافرین. جو ایسا موحد ہے وہ استکبار کا شکار ہوتا ہے, وہ تکبر کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے. جب تکبر کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ داخل ہو جاتا ہے کافرین میں. کافرین میں بھلے بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو, بھلے کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو, وہ اس کی عبادتوں کا کوئی کریڈٹ اسے نہیں دیتا, اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتا, اس کا قطعاً کوئی لحاظ نہیں کرتا. بس ایک خلیفۃ اللہ کا انکار اور راندہ دربار. تو اللہ کی اگر پہلے دن کی یہ تمام تر کاروائی اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری سمجھ میں آ جائے کہ عبادت کیا ہے, ہماری سمجھ میں آ جائے کہ عبادت کیا ہے. ہم نے تو ابھی تک جناب آدم ہی کو نہیں سمجھا تو خاتم کو کیسے جناب آدم سے زیادہ ناہن کی اولاد سے ناہنجار اولاد شاید ہی کسی کو ملی ہو.
کہ جو ذرا سی کوئی غلطی کریں تو کہیں گے ہمارے باپ نے غلطی نہیں کی تھی جو ہم نے نہیں کرنی. اپنی ہر غلطی کی جسٹیفیکیشن ہمارے باپ آدم نے غلطی کی تھی. یہ آپ سے کس نے کہا کہ آدم نے غلطی کی؟ آدم کو خلیفۃ اللہ فی الارض کس نے بنایا تھا؟ کسی خاطی مینڈیٹ نے کسی گناہگاروں کے ایک مجمع نے یا اس اللہ نے جو عین عدل ہے، جو عین عدل ہے، آپ سب کہیں گے اللہ جو عین عدل ہے اسی نے آدم کو بنایا. تو جب پہلا ہی پیغمبر وہ بطور پہلا ہی بشر جسے بطور پیغمبر بنایا اس نے، اگر اس نے پہلا ہی عمل غلط کیا تو پھر وہ کیسا تخلیق کار ہے، اور وہ کیسا خالق ہے، کیسا مصور ہے کہ جو ناز کرتا ہے اپنی مصوری پر، کہتے ہیں میرے سے اچھی تصویر بنانے والا کوئی نہیں. حتیٰ کہ انسان کے بارے میں اس نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن تقویم پہ میں نے اس کو خلق کیا. تو کیا وہ پہلے ہی پیغمبر کو ناقص بنائے گا؟ ناقص نہیں بنائے گا نا. تو پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا کام ہے انسانوں کی ہدایت. اب پہلے ہی انسان پہلے ہی پیغمبر. تو اللہ پہلے ہی انسان کو بطور پیغمبر خلق کر کے بتا رہا ہے، تو اس سے انسانوں کی ہدایت اس قدر عزیز ہے کہ وہ ابھی خاطی انسان آیا نہیں مگر اس کے لیے پہلے ہی پیغمبر کو مبعوث کر رہا ہے. ابھی خطا کسی نے کی نہیں، ابھی کس نے خطا کی نہیں، مگر وہ علیم اپنے علم سے جانتا ہے کہ خطا کرنے والے بھی آئیں گے. اس لیے وہ پہلا ہی جو بشر خلق کرتا ہے وہ پیغمبر بنا کے خلق کرتا ہے، وہ ہادی بنا کے خلق کرتا ہے، کہ تاکہ ایک بھی انسان جو ہے جو خطا کرے وہ اس کے لیے راہبر پہلے سے موجود ہو. اس کے لیے راہبر پہلے سے موجود ہو. تو اب جب اس سے پہلے انسان ہی نہیں، آدم سے پہلے خطا کا تصور ہی نہیں، جنوں میں سے عزازیل نے، جسے آپ ابلیس کہتے ہیں، اس نے خطا کی اور اس خطا پہ اکڑ گیا. اس خطا پہ اکڑ گیا. اس نے کہا اس نے تکبر کیا، اس نے کہا اس نے تکبر کیا، اور اس تکبر کی بنا پہ یہ راندہ بارگاہ ٹھہرا. تو اب ایک طرف جناب آدم جو ہے وہ بطور پیغمبر خلق ہوئے، پہلے ہی انسان بشر، ابھی خطا کار بشر آئے نہیں. تو آنے والے انسانوں کو کیسے پتا چلے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے اور معصیت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیا ہے اور معصیت کیا ہے؟ تو جو پہلا بشر ہوگا، جو پہلا ہادی ہوگا، وہی ڈیمانسٹریشن دے گا نا کہ عبادت یہ ہوتی ہے اور معصیت یہ ہوتی ہے. کیوں کہ پیغمبر کا کام ہے ہدایت، اور ہدایت دینے والا ہوتا ہے معلم. کیا ہوتا ہے؟ معلم. تو معلم جو انسانی حیات کے لیے تعلیم دینے کے لیے مبعوث کیا جائے، وہ بیک وقت ایک تھیوری بھی پڑھاتا ہے
اور اس کے ساتھ پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتا ہے. پیغمبر بیک وقت لیکچر بھی ہوتا ہے اور ڈیمانسٹریٹر بھی ہوتا ہے. پیغمبر بیک وقت لیکچر بھی ہوتا ہے اور ڈیمانسٹریٹر بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ دین ایک سائنس ہے نا دعویٰ آپ کا کہ دین بھی ایک سائنس ہے. جس طرح سائنس میں کوئی فیلسی نہیں ہوتی, ہر چیز جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن سے ٹیسٹڈ ہوتی ہے اور ایک نظریے کی شکل میں سامنے آتی ہے, اور وہ نظریہ جو ہے پھر اس کو جھٹلایا نہیں جاتا کیونکہ اس کی بنیاد ایکسپیریمنٹیشن پہ ہوتی ہے. تو اسی طرح دین بھی ایک تھیوری ہے, ایک نظریہ ہے جو ٹائم ٹیسٹڈ ہے. آدم سے لے کے خاتم تک ٹائم ٹیسٹڈ جو نظام حیات ہے اس کا نام ہے دین اسلام. محمد والے محمد تو جناب آدم علیہ السلام نے باوجود یہ بتائے جانے کے کہ جنت میں جو شجرہ ہوگا اس کے قریب نہیں جانا, لا تقربا ہاذہ الشجرہ, کہ ایک شجرہ ہے جنت میں جس کی برابری کا آپ نے نہیں سوچا, اس کی برابری کا آپ نے نہیں سوچا. اب دیکھیے لفظ شجر بھی قرآن میں آیا اور لفظ شجرہ بھی قرآن میں آیا. تو اللہ قرآن میں لفظوں کو بھی بربنائے عدل رکھتا ہے. جہاں ضرورت شجر کی ہوتی ہے وہاں شجر رکھتا ہے, جہاں ضرورت شجرہ کی ہوتی ہے وہاں شجرہ رکھتا ہے. تو ہم شجرہ کو شجر نہیں سمجھ سکتے اور شجر کو شجرہ نہیں بنا سکتے. اس نے جہاں بیت رضوان کا ذکر کیا وہاں لفظ شجر کو رکھا, اور جہاں اس نے آدم کو ایک شجرہ سے منع کیا اس کی برابری کا تو وہاں لفظ شجرہ رکھا. اب یہ شجرہ ہوتا کیا ہے؟ یہ خاص طور پہ سادات میں تو بڑی اہم چیز ہے. ڈھونڈا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو خود کو سید کہہ رہے ہیں کیا یہ صاحب شجرہ بھی ہیں؟ تو صاحب شجرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس درخت سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں کیا اس کی جڑ تک یہ پہنچتے ہیں یا نہیں؟ اس کی جڑ تک یہ پہنچتے ہیں یا نہیں؟ ہر ایک کی ایک جڑ ہے ہر ایک خاندان کی, اور اس کے بعد ایک تنا ہے, تنا سے پھر یہ اس کی شاخیں نکلتی ہیں, شاخیں نکلتے نکلتے ایک مکمل درخت بن جاتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شجر. اب چونکہ ایک جد اعلیٰ ہے, ایک آپ کا مورث اعلیٰ ہے, آپ اپنا تعلق اس سے قائم کرتے ہیں, اپنا تعلق اس سے قائم کرتے ہیں تو وہ ایک درخت کی سی شکل لے لیتا ہے کہ یہ آپ کے جد اعلیٰ ہیں, ان کے آگے یہ دو بیٹے ہوئے, ان کے آگے یہ بیٹے ہوئے, ان کے آگے یہ بیٹے ہوئے, تو ہوتے ہوتے جڑ سے لے کے مکمل شاخوں تک ایک شکل بن جاتی ہے درخت کی سی. تو اس لیے اس نسب نامے کو کہتے ہیں عربی میں شجرہ. کیا کہتے ہیں؟ شجرہ. کیوں کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آدم نے جنت میں کھائی گندم, تو گندم کا درخت کون سا ہوتا ہے بھائی؟ ایسا پودا جس کا پرماننٹ سٹیم نہ ہو اس کو ٹری میں, درخت میں, شجر میں شمار نہیں کیا جاتا. شیشم کو تو آپ درخت کہہ سکتے ہیں لیکن گندم یا دھان کے پودے کو درخت نہیں کہہ سکتے, نہیں کہہ سکتے. تو پھر آپ نے شجرہ کو گندم کا درخت کیسے بنا دیا؟ اللہ نے لفظیں رکھی قرآن میں اس طرح سوچ سمجھ کے کہ مولوی اس کے اوپر پردہ نہ ڈال سکے. اب چونکہ ایک تھا جنت میں شجرہ, شجرہ
وہ شجرہ تھا نورانی شجرہ، ان مخلوقات کا جو سب سے پہلے اول بنی، جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، دوسرے فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العلم، تیسرے فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ اللوح، چوتھے فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اور پانچویں مستور کی آواز آتی ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل۔ یہ سب پانچ کے پانچ اپنی اپنی نو میں اول خلق ہونے والے ہیں، اول خلق ہونے والے ہیں، کسی کی تخلیق دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اگر نور خلق ہوا